بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی کہانی صرف ایک قبول اسلام کی نہیں، یہ کہانی ہے قربانی، صبر، جدوجہد اور اللہ پر کامل یقین کی۔ ہانیہ آدم 3 بچوں کی ماں، سکھ خاندان میں پیدا ہونے والی، انڈیا سے تعلق رکھنے والے والدین، UK میں پلی بڑھی۔ ایک خوشحال محبت بھرا بچپن جہاں مذہب کا کوئی خاص تصور نہیں تھا، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں خدا کی تلاش ضرور تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بچپن سے ہی محسوس کرتی تھی کہ مجھے خدا کی ضرورت ہے۔ جب میں گردوارہ جاتی تو عجیب سا سکون محسوس کرتی، لیکن پھر یونیورسٹی لائف آ گئی جہاں مذہب پیچھے رہ گیا اور سیکولر زندگی شروع ہو گئی۔ شراب، آزادی، مختصر کپڑے، یہ سب میرے لیے نارمل تھا، اور اسلام تو میرے لیے خوف کی علامت تھا۔ ہانیہ کہتی ہیں کہ میں سچ کہوں تو میں تھوڑی سی اسلامو فوبک بھی تھی۔ اللہ اکبر سن کر ڈر جاتی تھی، اور خبروں میں عراق، جنگ اور تشدد دیکھ کر میں سمجھتی تھی کہ سارے مسلمان مرد سخت ہوتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور مسلمان عورتیں مظلوم ہیں۔ اور جہاں تک حجاب کا سوال ہے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ ظلم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر یہ بھی میرے ذہن پر ایک سوال بن کر رہتی تھی، لیکن پھر ایک دن دل نے سوال کیا کہ کیا واقعی اسلام ایسا ہی ہے جیسا میں سمجھتی ہوں؟ اور پھر یہیں سے شروع ہوا ایک نیا سفر۔ سب سے پہلے ہانیہ نے اسلام میں عورت پر تحقیق شروع کی، کتابیں، لیکچرز، ویڈیوز، اور پھر دارالاسلام کی کتاب اسلام کی عظیم عورتیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھتی تھی عورت مظلوم ہے، لیکن جب پڑھا تو پتہ چلا کہ اصل میں معاشرہ عورت پر ظلم کرتا ہے، اسلام نہیں۔ اسلام نے تو عورت کو مہر دیا، اسلام نے بیٹی کو رحمت قرار دیا، اسلام نے ماں کو جنت بنایا، اسلام نے شوہر کو حکم دیا کہ نرمی اختیار کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ مذہب اتنا ایڈوانس ہے کہ شاید ہم اس کے لیول تک ابھی پہنچ ہی نہیں پائے۔ اور پھر دل نرم ہونے لگا، میری روح جاگنے لگی۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلی بار جب وہ گرین لین مسجد گئیں تو دیکھا سیاہ برقعوں میں لپٹی عورتیں، اور وہ مسکرائیں، اور کہتی ہیں کہ مجھے وہ دیکھ کر ہیری پوٹر کا سین یاد آ گیا، لیکن پھر سوچا کہ یہ سب اپنی مرضی سے یہ لائف سٹائل چن رہی ہیں، اور میرے دل نے کہا کہ میں بھی یہ اعتماد چاہتی ہوں۔ اور سب سے حیران کن بات کہ وہ عورتیں مسکرا رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، مہربان تھیں، انسان تھیں، پتھر نہیں تھیں۔ اور پھر وہ دن آ گیا کہ جب ہانیہ آدم نے کلمہ حق پڑھ لیا۔ ہانیہ کا کہنا ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ غسل، کلمہ اور وہ لمحہ۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگا جیسے میں دوبارہ پیدا ہو گئی ہوں، اللہ نے میرے سارے گناہ دھو دیے ہوں، میں ایک نئی عورت بن گئی ہوں۔ لیکن یہ آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے ہانیہ آدم کی آزمائشوں کا۔ خاندان چھوڑ دیا، رشتے ٹوٹ گئے، محبت چھن گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے بہت قریب تھی، میں ان سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے تعلق توڑ لیا۔ پھر شادی، پھر طلاق، اور پھر 3 بچے، اکیلی عورت اور بغیر خاندان کے۔ میں سپر مارکیٹ جاتی تو ابا یاد آتے، ٹی وی دیکھتی تو بھائی یاد آتا، گانا سنتی تو بہن یاد آتی۔ وہ کہتی ہیں کہ دل چاہتا تھا کہ سر دیوار پر مار دوں، میں سو نہیں سکتی تھی، میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ ایک دن وہ اپنی آنٹی کے گھر گئیں، اور پہلی بار کسی نے پوچھا کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ یہ جملہ انہیں توڑ گیا۔ دل میں آیا کہ کاش میں اپنا اسلام چھپا لیتی، اور کاش میں واپس گھر چلی جاتی، لیکن پھر اللہ نے ایک دروازہ بند کیا تاکہ دوسرے دروازے کھول دے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کار میں بیٹھی اور آیت الکرسی پڑھی، 3 کل پڑھے، اور رو رو کر دعا کی کہ یا اللہ رحمان، بس میرا دین قائم رکھنا، مجھے مسلمان موت دینا۔ اور یہی لمحہ تھا کہ جب انہوں نے جانا کہ ہاں،
میں مسلمان ہوں اور مجھے اس پر قائم رہنا ہے اور مجھے مسلمان ہی مرنا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ شیطان اس وقت آتا ہے جب آپ کمزور ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے دماغ میں سوال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیوں مسلمان ہو تم؟ کس کے لیے مسلمان ہو؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ لیکن پھر علم اس کی ڈھال بن جاتا ہے۔ جو کچھ میں نے سیکھا تھا وہ مجھے بچانے آ گیا، میرا قرآن مجھے بچانے آ گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں باتھ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور مجھے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ دل چاہا کہ اپنا چہرہ نوچ لوں، لیکن پھر ایک آواز آئی کہ کھڑکی سے باہر دیکھو۔ آسمان دیکھا، اللہ کی نشانی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئی اور کہا کہ یا اللہ بس مجھے دین پر قائم رکھ۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں ٹوٹ چکی تھی، زندگی سے ہار ماننے کو تیار تھی، اور پھر میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی جو معصوم سو رہی تھی، پھر میں اپنے بیٹوں کے کمرے میں گئی، اور پھر مجھے سورہ ملک کی وہ آیت یاد آئی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کیسے شکوہ کروں جب اللہ نے مجھے 3 بچے دیے ہیں، اور وہ لمحہ اللہ سے قرب کا لمحہ بن گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ متاثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار نے کیا۔ بیٹیوں سے محبت، بیویوں کا احترام، نرمی، رحمت، طائف میں ظلم کے باوجود ظالموں کے لیے دعا، اور وہ تکلیف میں روئے بھی لیکن صرف اپنی امت کے لیے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اپنے مقصد کو پہچانا کہ میرا مقصد آخر ہے کیا؟ کیا میرا مقصد گھر واپس جانا ہے یا جنت حاصل کرنا ہے؟ یہ دنیا تو بس چند دن کی ہے، میں ہمیشہ یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہے تو اسے تھام لو، علم سیکھو، دین پڑھو اور شیطان کو موقع نہ دو۔ یاد رکھو کہ قیامت کے دن تم اکیلے کھڑے ہو کے، تمہارا خاندان تمہیں نہیں بچائے گا، تمہیں صرف تمہارا ایمان بچائے گا۔ دوستو، یہ کہانی صرف ہانیہ کی نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کی ہے جو سچ کی تلاش میں قربانی دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں، دنیا چھوڑ سکتی ہے، لیکن اللہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آج آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر آپ اکیلے ہیں، اگر آپ کے دل میں درد ہے، تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے سب سے قریب ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔